ہر بندہ ایسے شعبے سے منسلک ہے جس شعبے سے اس کی ذاتی تعلیم یا اس کا شوق ہوتا نہیں ہے، وہ زندگی کی مجبوری کی وجہ سے اس شعبے سے منسلک ہوتا ہے۔ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شعبے سے اہل نہیں ہوتے۔ پروفیشنلزم جو ہے اس سے ہم بالکل عاری قوم ہے۔ ڈاکٹر کا جو کام ہے نا وہ مریض کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، اگر مریض ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ بھی ویسے اپنے آپ میں ایک ان پروفیشنلزم کی ایک مثال ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بہت سارے اساتذہ سے آپ جا کے ملیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اپنے شوق سے آپ کو آئے ہوئے شاید اس میں 1 یا 2% لوگ ملیں۔ اسی طرح ہی باقی شعبوں میں معاملات ہیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہتے ہیں نا پہنچ گئے ہیں بس، اور اٹکانے کے بعد بس ایک روزگار چل گیا۔ میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہے کہ وہ پروفیشنلزم کو فالو نہیں کرتا۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر پروفیشنلزم کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا۔ جو جس کا شعبہ ہوتا تھا نا وہ صحابہ کرام اس کو اس کے شعبے کی طرف ہی ریکمینڈ کر دیتے تھے۔ تائی ڈاکٹر تو صحیح صاحب بعد والا مسئلہ ہے، جو یہ اصلی ڈاکٹر ہیں کیا یہ پروفیشنلزم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ وہ تو بعد کی بات ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری قوم آپ دیکھتے ہیں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، ہر بندہ ایسے شعبے سے منسلک ہے جس شعبے سے اس کی ذاتی تعلیم یا اس کا شوق ہوتا نہیں ہے، وہ زندگی کی مجبوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس شعبے سے منسلک ہوتا ہے۔ یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک اس کو عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس شعبے سے اہل نہیں ہوتے اور وہ کام کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں جتنا مرضی نقصان ہو جائے ہم وہ برداشت کیے جاتے ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس شعبے سے متعلق ہمیں ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے یا اس فن کی ہمیں مکمل طور پر ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے۔ پروفیشنلزم جو ہے اس سے ہم بالکل عاری قوم ہیں کہ یعنی کہ اگر آپ اسکولوں میں دیکھ لیں، جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہاں پہ جس شعبے سے یا جس سبجیکٹ کا ٹیچر ہوگا وہ اسی کو نہیں پڑھا رہا ہوگا، اس کے ساتھ کئی کام اور بھی کر رہا ہوگا۔ اسی طریقے سے اور آپ ڈاکٹر حضرات کی دیکھ لیں کہ کئی ایسے جگہوں پہ بلکہ سینکڑوں ہزاروں اموات ہو چکی ہیں ڈاکٹر حضرات کی وہ نااہلی کی وجہ سے۔ تو اس حوالے سے اسی شعبے سے تعلق بھی رکھتے ہیں ہمارے مہمان ہیں محترم جناب ڈاکٹر عدیر سرویا صاحب۔ آپ ماہر امراض کینسر ہیں اور اسی طریقے سے لوگوں کی جسمانی امراض کو بھی دیکھتے ہیں، معاشرتی امراض پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم سوال کریں گے۔ ہمارے دوسرے معزز مہمان محترم جناب بلال بٹ صاحب ہیں، اسلامی حوالے سے ان سے بھی کچھ ہم پوچھیں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا یہ شعبہ ایسا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے ہمارے مریض وہ بہت زیادہ مریض اس لیے بن جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کی اپنی نااہلی یا تجربات کی وجہ سے۔ یعنی کچھ ایسے بھی میرے ذہن میں واقعات ہیں کہ ان کی اموات ہو چکی ہیں، انہوں نے ایسے تجربات کیے ہیں یا ایسی ان کی میڈیکیشن ہوئی ہے کہ اس کی وجہ سے مریض جو ہے وہ موت کے گھاٹ میں چلا گیا ہے۔ تو آپ کا اس حوالے سے کیا ایکسپیرینس ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کی بات سے اتفاق ہے اور اتفاق کے بعد تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جی پورا کریں آپ۔ اچھا، اختلاف یہ ہے کہ اموات کی جو شرح آپ نے بتائی ہے وہ تھوڑی سی اس کو ہم نیچے کرنا چاہیں گے۔ ہاں صحیح، سینکڑوں زیادہ کریں گے تو آپ مانیں گے، ویسے مانیں گے نہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم ہماری اپنا دفاع تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ سینکڑوں کی حد تک بات درست ہے، اگر شروع سے دیکھ لیں تو شاید ہزاروں بھی بن جائیں۔ ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، پہلے وہ آپ کو مرض وہ لگوا دیتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے، ہمارے جو شعبے کے اندر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا جو کام ہے نا وہ مریض کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، اگر مریض ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم کھائیں گے کیا؟ تو مرض کو تھوڑا تھوڑا چلتے رہنے دینا۔ اچھا، یہ بھی ویسے اپنے آپ میں ایک ان پروفیشنلزم کی ایک مثال ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں اور بھی مشہور ہیں۔ ابھی حالیہ جو مثال ہماری اسٹرائکس چل رہی ہیں اور مسئلے چل رہے ہیں، دیکھیں وہ بھی ان پروفیشنلزم کی بہت بڑی مثال ہے۔ جو سویلائزڈ کنٹریز ہیں، یو کے ہے اور ہیں، جب آپ ان کی مثال لیں، وہاں پہ اسٹرائک کے لیے ڈاکٹرز کے حقوق کے لیے اگر کوئی معاملات ہیں نا تو اس کا باقاعدہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے۔ یعنی وہ آپ اسٹرائک کریں، اسٹرائک کے لیے پہلے آپ انفارم کریں، باقاعدہ اپروول لیں، اپروول لے کے ایک دن مقرر ہوتا ہے، اس دن میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ اسٹرائک کر رہے ہیں،
ان کو یہ کور کر رہے ہیں، یہ معاملات ہوتے ہیں. بالکل ایسے. یہاں پہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہوتا ہے، اس ایک واقعے کے بعد ایک بم پھٹتا ہے، بم پھٹنے کے بعد پتہ چلتا ہے جی سارے لوگ باہر نکل رہے ہیں، سارے لوگ ساری چیزیں بند کر دیں، اب ہم کچھ نہیں کر رہے. اچھا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے حلف لیے ہوئے ہیں، بہت سارے معاملات کیے ہوئے ہیں، وہ سارے وہ 1 منٹ میں جو ہے نا وہ بالکل ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک قسم کی ایک سینس آف ان پروفیشنلزم ہی ہے کہ ہم لوگوں کو کسی شعبے میں کسی بندے کو یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ یار یہ آپ کے SOPs ہیں، کون سا کام کس طریقے سے کرنا ہے. ہر کام کو کرنے کا ایک ٹھیک طریقہ ہوتا ہے اور ایک غلط طریقہ ہوتا ہے. ہڑتال کرنے کے بھی صحیح طریقے موجود ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک کسی کام کا کسی بندے کو صحیح طریقہ ہم لوگ اس کے اوپر چلنے دیتے ہی نہیں ہیں بطور پوری قوم کے. آپ نے مثال دی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کی اور چیزوں کی. انفارچونیٹلی افسوسناک بات یہ ہے کہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس یہ جو خصوصاً تعلیمی اداروں میں آپ دیکھیں بہت سارے اساتذہ سے آپ جا کے ملیں تو جیسے آپ نے کہا کہ اپنے شوق سے آپ کو آئے ہوئے شاید اس میں 1 یا 2% لوگ ملیں. صحیح. اسی طرح ہی باقی شعبوں میں معاملات ہیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے کہتے ہیں نا پہنچ گئے ہیں، بس کسی نے ان کو اٹکا دیا وہاں، اور اٹکانے کے بعد بس ایک روزگار چل گیا، اور روزگار چلنے کے بعد کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کیا SOPs ہیں، کس چیز کو کیسے کرنا ہے. ابھی 1 یا 1.5 ماہ پہلے ایک رپورٹ جاری ہوئی جو 2020 میں جہاز کا کریش ہوا تھا PIA کا. وہ جہاز جا رہا تھا لاہور سے کراچی، اور کراچی جاتا ہوا وہ جو جہاز ہے وہ انفارچونیٹلی اس پہ 100 لوگوں کی اموات ہوئیں، اور ایک خاتون جو گھر میں تھیں اس وقت جس کے گھر پہ وہ گرا اس کی بھی موت ہوئی. آپ وہ رپورٹ پڑھیں، وہ جو رپورٹ ہے وہ چشم کشا ہے. اس میں وہ بتاتا ہے کہ جو پائلٹس ہیں اس کے اوپر YouTube کے اوپر ایک ماہر پائلٹ ہے، اس نے تبصرہ کیا ہوا ہے. اس نے کہا کہ they violated all the rules that there are in the rule books. یعنی جو پائلٹس کی جو اصولوں کی کتاب میں جتنے اصول ہیں نا ان میں سے شاید ہی کوئی اصول تھا جو ان دوستوں نے دونوں نے وہ نہ توڑا ہو. اور الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مستقل وہ اتنی اس حد تک ڈٹھائی کے اوپر تھے کہ جب وہ جہاز اپنے اس انفارچونیٹ منزل تک سب لوگوں کی اموات تک پہنچنے سے چند منٹ پہلے تک ان کی آپس کی گفتگو ریکارڈ ہوئی. اس گفتگو میں ایک پائلٹ کہہ رہا ہے کہ اب یہ جو میں نے کیا نا اب دیکھنا وہ جو ٹاور والے ہیں نا وہ دیکھ کے اس کو کیسے حیران ہوگا، یہ جو میں نے ابھی کیا ہے، یہ جو میں نے ابھی کرتب دکھایا. اچھا وہ کرتب وہ ہوا میں جو دکھا رہا تھا وہ آپ ڈیلی کی بنیادوں پہ روڈ پہ دیکھتے ہیں، جو ٹرک ڈرائیورز اور بس ڈرائیور دکھا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے 50 سواریاں بٹھائی ہوتی ہیں اور وہ کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں. وہی کرتب آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں، خاص کر چنگچی رکشے. جی بالکل وہی کرتب آپ ہسپتالوں میں دیکھیں گے، بہت سارے ڈاکٹرز میں دیکھیں گے کہ یار اب یہ کر کے دیکھتے ہیں، یہ کر کے دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز کی جو طریقہ ہے نا، جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ایک طریقہ صحیح ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے. ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا یا بطور ایک قوم کے ٹریننگ ہی کسی نے کرنی مناسب نہیں سمجھی کہ 2 طریقے ہوتے ہیں اور ہر چیز کا صحیح طریقہ کرنے کا یہ ہے اور اس کو ایسے کیا جائے. بہت شکریہ بلال صاحب. ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے سارے شعبوں کو چھیڑ دیا ہے. تو آپ کے جو آخری ان کی بات ہے قابل غور ہے، قابل توجہ ہے کہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے اپنے شعبے میں اپنے مدار میں رہ کر آپ اپنے فن کے ماہر بنیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں محنت کریں. یعنی کہ بندہ کام تو جو ہے وہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے، لیکن اس کا کام یعنی کہ جو زندگی میں پڑھائی کے دوران وہ کر رہا ہے وہ ٹریننگ کوئی اور کر رہا ہے. نہیں، اس حوالے سے اسلامی نقطہ نظر سے آپ کے ذہن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا دیگر کیا مثالیں موجود ہیں کہ وہ بھی جو ہاتھ میں کر لیتے تھے یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ ڈیوٹیاں لگائی تھیں؟ دیکھیے سعید صاحب، بہت ہی زبردست ٹاپک ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی ذات میں بھی شاید اگر تجزیہ کروں تو میں نے بھی کئی دفعہ اس کو وائلیٹ کیا ہوگا. بالکل. اور میرا خیال ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس چیز کا شکار ہے کہ وہ پروفیشنلزم کو فالو نہیں کرتا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ حکومتی سطح پر پروفیشنلزم کو پروموٹ ہی نہیں کیا گیا. مثال کے طور پہ یعنی حکومت ہی بذات خود حکومت بھی اس اصولوں پر ہی پروفیشنلزم کے ساتھ نہیں چل رہی. اب ہم بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں، مگر میں ایک کرنٹ مثال دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں فیصل آباد میں
یہ محلہ شریف پورہ میں ایک بلاسٹ ہوا، ٹھیک ہے، جس میں 9 جانیں جو ہیں وہ گئیں، اور یقین مانے کہ وہ اتنا دلخراش واقعہ ہے کہ اللہ کی پناہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ نان پروفیشنل طریقے سے جو گیس کے سلنڈر ہیں نا ان کی فلنگ، اور صحیح صاحب یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، ایسے 20 واقعات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ حکومت کی نااہلی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو ابھی تک اس قدر مینٹین نہیں کر سکی کہ اس طرح کے فلنگ سٹیشن جو ہیں ان کو بند کیا جائے۔ عوام کی نااہلی یہ ہے کہ عوام بارہا سنتی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے نان پروفیشنل جو چھوٹی چھوٹی دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بغیر لائسنس کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس جا کے جو ہے وہ فلنگ جو ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہم لوگ ہر کام جو ہے اسے پین لے کر، تھوڑی سی محنت کر کے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے نہیں کرنا پسند کرتے، بلکہ ہم عارضی ریلیکسیشن اور عارضی آرام جو ہے نا اس کو طلب کرتے ہیں، اور پوری قوم جو ہے وہ اسی جو ہے وہ بیماری کا شکار ہے۔ بلکہ فیس بک کے اوپر تو اگر آپ دیکھیں گے بہت سی ویڈیوز ہے جگاڑ سسٹم، ٹھیک ہے، جگاڑ جو ہے نا وہ بہت سی۔ اچھا، اس سے ایک اور آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی تک ہم لوگ اس چیز کا کوئی حل نہیں نکال سکے کہ اگر ہم نے لمبا لینتھ کا سریا یا راڈ وہ گارڈر لے کے جانے ہو تو مجھے بتائیں آپ کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ ہے اس کو لے کے جانے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ وہ ریڈی والا کتنا خوفناک، یقین مانے وہ تو نظر آ جائے نا تو میں کوئی آدھا کلومیٹر دور گاڑی روک لیتا ہوں کہ بھائی جان اس سے بچ جائیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں دوسرے ملکوں میں اگر ایسا سسٹم ہے، ان کا باقاعدہ ایک سسٹم ہے، وہ ان کے انڈیکیٹر ہوتے ہیں، سارا معاملات ہوتے ہیں، پھر لے کر جاتے ہیں، اجازت نہیں ملتی۔ ہاں، یہاں پہ وہ ریڈی والے نے رکھا ہوتا ہے، اور بے شمار حادثات ہوئے ہیں، بہت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے وہ یو ٹرن لینا ہے تو وہ بس اب آپ خود ہی اس سے بچیں تو بچیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ نہیں، ایسی بہت سی ایگزامپل جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ لیکن اب آپ نے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے جاتے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فالو کروایا ہے۔ مثال کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو حکومتی عہدے پر فائز نہیں کیا جو درویش صفت آدمی تھا، بالکل ٹھیک ہے، جس کے اندر ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یعنی جس کے اندر درویشی تھی، اس کو آپ نے وہاں اپوائنٹ نہیں کیا۔ آپ نے اگر زکوٰۃ لینے کے لیے کسی کو بھیجنا ہوتا تھا تو آپ پہلے یہ جج کرتے تھے کہ اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ان سے جا کے مطالبہ کر سکے گا۔ اگر آپ نے کسی کو سفیر بنانا تھا تو آپ نے ایسے ہی نہیں دیکھا کہ یہ نمازیں بڑی پہلے پڑھتا ہے تو اس کو سفیر بنا دیا، بلکہ آپ نے دیکھا کہ اس کی لینگویج کیسی ہے، اس کی لینگویج پہ جو عبور تھا اس کے مطابق جو ہے وہ کسی کو سفارتکاری دی، اور صحابہ کرام نے اس کو فالو کیا۔ انہوں نے دوسرے شعبے میں جا کر جو ہے وہ بات کرنے کی، یا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ لت پسند دی اور ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی۔ جو جس کا شعبہ ہوتا تھا نا وہ صحابہ کرام اس کو اس کے شعبے کی طرف ہی ریکمینڈ کر دیتے تھے۔ مفتی صاحب کا شعبہ ہے، مفتی صاحب کی طرف بھیج دیا، ٹھیک ہے، کسی نے مسجد کے معاملے میں بات کرنی ہے اس کو ادھر بھیج دیا، کسی نے وراثت کا مسائل حل کروانے ہیں، کسی نے خاندانی مسائل، کسی نے خواتین کے مسائل، اس کو ازواج مطہرات کی طرف بھیج۔ تو ہمیں یہ بہرحال کرنا چاہیے کہ ویسے ہم بھی اپنے آپ کو اس کو قرآن مجید کی تدوین جب کروائی گئی ہے ان صحابہ کا انتخاب کیا گیا جو اس کے ماہر تھے، اور اسی طرح حدیث کی تدوین بھی اسی طریقے سے ہوئی ہے جس کے ذریعے ہمارا یہ سسٹم جتنا بھی ہے اسلامی جتنی معلومات ہے انہی ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اسی طریقے سے فتویٰ دینے میں بھی اب ہر بندہ مفتی ہے۔ فیس بک پہ دیکھ لیں آپ، سوشل میڈیا کے سارے ٹول جتنے بھی ہیں اس میں ہر بندہ ہی، آپ کہیں گے مفتی عبدالقوی صاحب جو ہیں وہ بھی مفتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ان کو مفتی کہنا نہیں چاہیے، یہ مفتی کہنے والے ظلم کر رہے ہیں، یعنی کہ مفتیوں والی یا اسلامک اسکالرز والی کوئی بات نہیں ہے ان میں، لہذا ایسے لوگوں کو ان نام سے مشہور کریں گے، مفتی کہیں گے تو یہ انسلٹ ہے مفتیوں کی۔ وہ جو کم کر رہا ہے اس کو اسی کا نام دے دیں، وہ ٹک ٹاکر ہے یا جو بھی وہ عیاشی کرتا ہے، جو بھی اس میں اس طرح کے نام۔ اسی طریقے سے جس طرح بلال بھائی نے ڈاکٹر صاحب بات کی ہے کہ جن کو گاڑی چلانی نہیں آتی، مثلا بہت سارے ہم، یعنی کہ نیک ہونا، متقی ہونا اور بات ہے، لیکن کسی کو عہدہ دینا اور بات ہے۔ ہم کہتے ہیں بہت سارے عہدے ہم اس لیے دیتے ہیں کہ یہ بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، جتنا مرضی نیک ہو ڈرائیونگ نہیں آتی کیسے چلائے گا گاڑی؟ تو اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے کام چلتے ہیں کہ مثال کوئی دینی ہو تو ہم نیکی کی دے کر اس کو اس کے شعبے میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ کیمرے والا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ آیا تو
ایک پولیس والے کا نا اس نے چلان کرتے ہوئے ایک داڑھی والے باریش حضرت کا چلان جو ہے نا وہ وارڈن ٹریفک وارڈن نے کیا. وہ حضرت سائڈ پہ رک گئے, وہ کیمرہ مین جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا تھا. حضرت رک گئے, وہ وارڈن نے کہا آپ کا وہ ہیلمٹ کدھر ہے, کہاں وہ ساری چیزیں. حضرت نے کہا دیکھیں معذرت ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اب یہ مناسب تو نہیں ہے نا کہ آپ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں آپ میرا چلان کریں. معاملات ہر جگہ ایسے ہی ہیں, ایسے ہی چل رہے, بالکل ایسے ہی. تو یہ عطائی ڈاکٹر جو ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ ظاہر بات ہے یہ بھی آپ کے شعبے سے متعلق سوال ہے, اس کو کنٹرول کرنے میں کوئی آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے بلال بھائی نے بھی بات کی اور ساری گفتگو پروفیشنلزم کے اس پہ ایک سیاق و سباق میں. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میں آپ کی بات, عطائی ڈاکٹر تو صحیح صاحب بعد والا مسئلہ ہے, جو یہ اصلی ڈاکٹر ہیں کیا یہ پروفیشنلزم کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یہ تو بتائیں, وہ تو بات کی بات ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ عطائی ڈاکٹرز پہ تو ہم بات, وہ تو بات کا مسئلہ, وہ تو ہے ہی نان پروفیشنل, ان کی کیا بات کرنی. پہلے ہم اپنے آپ کو تو کلیئر کر لیں, ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا. بالکل ہم سے تو وہ بھی نہیں ہو رہا. بات وہی ہے کہ جہاں آوے کا آوا ہی بگڑا ہو نا, وہاں پہ اب ظاہر ہے کہ آپ کسی ایک شعبے کی بات کرتے ہیں نا تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ یار چلو میں تو جو کچھ ہوں وہ کیا کر رہا ہے. آپ دوسرے پہ جائیں گے وہ کہے گا وہ کیا کر رہا ہے. ہمارے شعبے کے اندر خصوصاً پروفیشنلزم کی جو ٹاپک ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں تو براہ راست لوگوں کی جان ہے. ویسے تو سب کی جان ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ میں, لیکن اگر کوئی دوسرا شعبہ ایسا ہے نا جو روزمرہ کی بنیادوں پہ لوگوں کی جان اور صحت کے ساتھ جس کا معاملہ ہو رہا ہے وہ ہمارا شعبہ ہے, اس کے اندر پروفیشنلزم کی جو ڈبیٹ ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ہم نے اپنے آپ کو کلیئر کرنا ہے, وہ سب سے زیادہ اہم ہے. جس سے آپ نے عطائی ڈاکٹرز کا پوچھا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ افسوس کے ساتھ جو سٹینڈرڈز ہیں پروفیشنلزم کے, چاہے وہ مریضوں کے ساتھ معاملات ہوں, رویے ہوں, چاہے وہ پرسکرائب کرنے یعنی نسخہ لکھنے کے اندر ٹیسٹ لکھنے والے معاملات ہوں, چاہے وہ ہڑتال والے معاملات ہوں جو ابھی موجودہ چل رہے ہیں, چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہوں, ہم کسی ایک بھی انڈیکیٹر کے اوپر پورا نہیں اترتے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں جو اس میں سب سے دلچسپ نقطہ ہے. یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ جس طرح بھی کام کر رہے ہیں, یہی ڈاکٹرز جب یو کے میں, یو ایس اے میں, یورپ میں جاتے ہیں تو یہ وہاں پہ جا کے ان کی سسٹم کی بیک بون بن جاتے ہیں. وہ ایسا کیوں ہے کہ یہاں پہ اشارہ توڑ رہے ہیں لیکن باہر جا کے لوگ اشارے نہیں توڑتے؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جو ہماری سڑکوں پہ چنگچی چلانے والے اور وہ سریے رکھ کے اور موٹر سائیکلوں پہ لے جانے والے. یہ دبئی میں جا کے, لندن میں جا کے یہ ایک دم سے قانون کو فالو کرنے والے کیسے بن جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ جواب ہے ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں وہ باہر رہتے, کہتے ہیں جب لاہور ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں نا ہمارا سافٹ ویئر چینج ہو جاتا ہے. یہاں آتے ہی نا وہ سارا کچھ. اس کی مثال آپ دیکھیں, جو ڈرائیور موٹر وے پہ آ رہا ہوگا نا بالکل ٹھیک ڈرائیو کر رہا ہوگا, جیسے ہی وہ فیصل آباد انٹرچینج سے اترے گا بالکل وہ اس کا سارا کچھ چینج ہو جائے گا. بالکل وہ یہ یعنی کہ جہاں قانون ہے نا, قانون آٹومیٹک آپ کو سیدھا لے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ قانون فالو کروانے والے اور کرنے والے, یہ فرق ہے کہ یہ سوچ اگر مضبوط ہو جائے تو بہترین ہو سکتا ہے. بلال صاحب یہ اسی طرح دینی حوالے سے بھی یہ بات ہے, مثلا جس طرح کے سوات میں واقعہ ہوا ہے, اب یہ واقعات آئے روز ہوتے ہیں, اس میں بھی تو ماہرین سے رابطہ کرنا چاہیے نا پہلے. یعنی کہ ہم اتنی جذباتی قوم ہیں کہ اپنے کاموں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, لیکن دین کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہم فوراً تیار ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ہم کیا مسلمان ہیں اس کے لیے ہم غور نہیں کرتے. قرآن مجید نے کتنی بار یعنی کہ ہمیں حکم دیا ہے, وہ اللہ کی ہم توہین کر رہے ہیں, اس پر کبھی غور نہیں کیا, لیکن اس پہ ہم بغیر غور کیے بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو شاید تھا ہی نہیں. تو اس حوالے سے کیا اس پہ بھی ماہرین سے نہیں, ماہرین سے مراد علماء سے رابطہ کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ وہی بات ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ہڑتال کی بات کی نا, ڈاکٹرز کی. جی جی, ڈاکٹرز کی ہڑتال شروع کہاں سے ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ہڑتال شروع یہاں سے ہوئی کہ ایک ڈاکٹر سے ایک مریض کی جان چلے گی, غلطی سے گئی یا اس نے اپنا فریضہ صحیح انجام دیا, موت لکھی تھی, یہ ایک بات کا میٹر ہے, لیکن جان چلے گی. اب کیا ہوا, لواحقین نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے ڈاکٹر کے اوپر تشدد کیا. اچھا, مقابلے میں ڈاکٹرز نے جو ہے وہ ہڑتال کر دی. اب اس سارے سینیریو کے پیچھے جو اصل ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ کیا ہے
کہ لواحقین کو پتا ہے کہ ڈاکٹر کی انکوائری نہیں ہونی، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ہمیں تنگ کیے بغیر اور چکر لگوائے بغیر ڈاکٹر کو اس کے کیفر کردار تک پہنچا سکے. لہذا لواحقین نے کہا کہ اس کی ایسی کی تیسی، جتنا کا ہم پھینٹا لگا سکتے ہیں چلو ہم تو اپنی بڑھاس نکالیں. اچھا، اب ڈاکٹر نے ہڑتال کیوں کر دی؟ اب ڈاکٹر نے ہڑتال اس لیے کر دی کہ ڈاکٹرز کو یہ پتا ہے کہ جب تک ہم حکومت کے آگے حکومت کو مجبور نہیں کر دیں گے یا اس قدر جو انتظامیہ ہے اس کو اس قدر ٹف ٹاسک نہیں دے دیتے کہ وہ مجبور ہو جائے کہ وہ ڈاکٹرز کے تحفظ کے لیے کوئی مثبت اقدامات کرے، تب تک جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا. تو بنیادی طور پر ہمارے اندر یہ جتنی بھی انتقامانہ کارروائیاں ہیں، چاہے وہ سوات والا واقعہ ہو چاہے ڈاکٹرز والا واقعہ ہو، سوات والا واقعہ بھی یہی ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ اگر یہ آج ہم سے بچ گیا اس کو سزا نہیں ملنی، ٹھیک ہے. لوگوں نے اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ لو پھر اس کو جو ہے وہ خود ہی سزا دے، اور جو کرنے والے ہیں ان کے اندر بھی جرت اسی لیے پیدا ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگوں سے بچ گئے تو پھر ہمارے باہر کا ویزا پکا ہمارا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری بنیادی طور پہ یہ ساری جو فیکٹر کسی کو نہیں، یہ لا اینڈ آرڈر نہ ہونے کی وجہ، کسی کو آپ کافر قرار دے دیں اور کافر قرار دے کے فوراً مار دیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے وہ حل شککتا قلبہ والی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کہا تھا، آپ نے اس نے کلمہ پڑھا چھوڑ دیں. آپ جو کلمہ پڑھنے والا ہے آپ کو ہے تھوڑا سی تحقیق تو کریں نا. جذبات میں آنے سے پہلے علماء کو بتانا چاہیے کہ پہلے تحقیق کریں. موت جو ہے نا کسی کو فوراً موت کے منہ میں اتار دینا یہ خطرناک چیز ہے. جیسا آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے نا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے وہ سری لنکا کا واقعہ، اس سے پہلے وہ بینک مینیجر کا واقعہ، پیچھے محرک وہی ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے ہڑتال والی بات کی نا، مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کا بنیادی محرک وہی ہے کہ خود ہی فیصلہ کرنا، جنگل کا قانون. ایک جملے میں اگر ہم اس کا خلاصہ کریں تو وہ یہی ہے کہ ہر کام کو کرنے کا ایک صحیح طریقہ ہوتا ہے اور ایک غلط طریقہ ہوتا ہے، اور ہمیں کسی کام میں کسی معاملے میں صحیح طریقے کا اپنانے کا عادت ہی نہیں، اپنانا بھی نہیں چاہیے. مطلب ڈاکٹر صاحب لگتا ہے ایسے اپنانا چاہتے بھی نہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ہاسپٹلز ہیں مثلا، اب ہاسپٹلز میں ایک پورا لا ہے، پوری ایس او پیز ہیں کہ انٹرنس سے لے کے اینڈ تک یہ چیزیں ہونی چاہیے، یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے، آپ کو مریض کو چیک کرنا ہے اس کے لیے آپ کو یہ چیزیں. تو ڈاکٹر صاحب سے آپ پوچھ لیں کہ کیا یہ اس پیرامیٹرز کے مطابق ان کا ہاسپٹل میں چل رہا ہے کام؟ کسی ہاسپٹل میں نہیں چل رہا. یہی مسئلہ ہے کہ نہ صرف کسی ایک ہاسپٹل کی آپ نے کیا لینی ہے، اوپر سے نیچے لے کے نیچے تک آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، اور اس میں اس بگاڑ کو درست کرنے کا اگر کوئی سمت ہے نا اس کی، وہ یہی ہے کہ پروفیشنلزم کا جو کلچر ہے وہ اوپر سے نیچے تک اس نے آنا ہے، ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہونا ہے، وہ کام اوپر سے شروع کرنا ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہماری قوم ساری کی ساری ڈاکٹر ہے، کسی کے سامنے بھی آپ ذکر کر دینا تو وہ آپ کو 3-4 نسخے، آپ کو بھی اتنے نہیں آتے ہوں گے آپ بطور ڈاکٹر، وہ فوراً جو 3-4 نسخے بتا دیں یہ استعمال کریں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کو آرام نہ آئے. بلکہ ہمارے الٹ بھی ہے. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب دوست ہیں، کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مریض آئے تو میں نے نا ان کو واز کرنا شروع کر دی، تو بڑی لمبی واز و نصیحت کی، تو میں نہیں جانتا تھا ان کو. تو بعد میں اسی دن میں پروگرام میں گیا تو وہ سب سے بڑے وہ چیف گیسٹ تھے، تو وہ فیصل آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بڑی نامور ہستی ارشاد اللہ قطری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ بڑے عالم دین ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں جا کے بڑا شرمندہ ہوا، میں ان کو باز کر رہا تھا. یعنی بعض دفعہ ایسا ہے کہ کسی مسجد میں بیٹھے عالم دین سے کوئی سوال پوچھے گا نا تو وہ پاس بیٹھے سارے فتوے دے دیں گے، وہ عالم دین کو بولنا ہی نہیں پڑتا. یعنی اسی طریقے سے ہر شعبے میں ساری معلومات وہ دیتا ہے جس کے پاس ہوتی نہیں ہے. ہر آدمی ہر فن مولا ہے، اور ہر آدمی کو سوائے اپنے کام کے باقی سب کام آتے ہیں. بالکل وہی اپنے کام کا نہیں پتا. ڈاکٹر صاحب آپ کا سرکاری اداروں کے ساتھ تعلق کافی رہا ہے، بیک گراؤنڈ بھی آپ کی ایسی ہے ماشاء اللہ. اچھا، یہ میں نے تجربہ کیا ہے خاص طور پہ یہ کچہریوں کے معاملات ہیں، کورٹ جتنے بھی لینڈ کے معاملات ہیں، یہ نا بہت کھپاتے ہیں لوگوں کو. اسی طرح دوسرے شعبہ جات بھی ہیں. چھوٹی سی بات ہوتی ہے، ایک بندے نے پورے دن کی چھٹی لی ہوتی ہے، وہ کہیں گے جی آپ کا یہ کوئی نہیں صحیح ایسا ہی ہے، اس کے لیے آپ کہیں فلاں دن کو آئی ہے. تو کسی بھی یعنی ایک ادارہ نہیں ہے، کسی بھی ادارے میں کوئی ایسا ڈیسک نہیں جس میں مکمل طور پر
رہنمائی دے دی جائے کہ بھائی آپ نے یہ کام کروانا ہے، اس کے لیے یہ پورا سسٹم ہے، یہ آپ پورا کر کے لے آئیں، آپ کا کام ایک دن میں ہو جائے گا. چھوٹا سا کام ہوتا ہے، اس کے لیے مہینوں جو ہے نا وہ کھجل ہونا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کہیں ایسا؟ اس حوالے سے میں آپ کو جو میرا اس پہ ایک سٹینس ہے نا مختصر، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے تمام ادارے وہ ابھی بھی ان کا جو رنگ ہے نا وہ سامراجی یا کلونیل ہے، اس دور کا ہی ہے جو انگریز دور کا. انگریز دور یہ سارے ادارے لوگوں کو اپنی جو ہے نا وہ انگوٹھے کے نیچے رکھنے کے لیے بنا کے گیا ہوا ہے. اچھا. جو جس طرح انسان کا کردار ہوتا ہے نا ہر ایک کا، اداروں کا بھی کردار ہوتا ہے، ریاستوں کا بھی کردار ہوتا ہے. وہ جو کردار ہے نا وہ ابھی تک سامراجی کردار ہی ہے، اور اس سے وہ ابھی اپنے کریکٹر سے باہر نہیں آ پا رہے. جس دن وہ اپنے کریکٹر سے باہر آئیں گے، دیکھیں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں، لیکن نان ٹیکنیکل ہوتے ہوئے ہمارے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ یار ایک ڈیسک اگر ایسا ہو تو کیسے یہ کام آسانی سے ہو سکتے ہیں. وہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے ہی سیانے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ کیسے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن دانستہ طور پہ اگر انہوں نے آسانیاں پیدا کر دیں تو حکمرانیاں اور آسانیاں یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، مشکل ہو جائے گا. تو بلال صاحب آپ کوئی مختصر سا پیغام دیں کہ اس حوالے سے عام بندے کو کیا کرنا چاہیے، کس حد تک ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ وہ؟ میں بھی اسی طرف آنے لگا تھا کہ یہ باتیں تو ہم نے کی ہیں جو معاشرے کے بگاڑے تو نظر آ رہا ہے سب کو. جی جی، اس کا حال کی طرف میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ کیونکہ یہ فیلڈ میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو، مطلب میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو پروفیشنل کس طرح بنا سکتا ہوں. مطلب کوئی بھی کام، میں وہ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ہم نے بلڈنگ بھی بنانی ہونا تو ہم آرکیٹیکٹ سے نقشہ نہیں بنواتے، ہم کہتے ہیں میں آپ ہی بڑا سیاںا، ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے مستری اگر لانا ہے نا تو ہم نے انجینئر سے نہیں کسی سے پوچھنا، ہم نے کہنا ہے مستری بڑا سیاںا ہے. اچھا اب وہ انجینئر کی فیس، وہ آرکیٹیکٹ کی فیس ہمیں زیادہ لگ رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ تھوڑی سی جو فیس ہے نا وہ بعد میں ہمیں بہت بڑے نقصان سے بچا دیتی ہے. مثال کے طور پہ ایک بہت بڑی مل ہے، میں نام نہیں لیتا، انہوں نے اپنا ہال کا نا لینٹر ڈالا، تو اب وہ لینٹر جو ہے نا صحیح سے وہ 3 دن بعد گر گیا، کافی بڑا تھا. اچھا اب وہ جب گر گیا تو وہی نان پروفیشنلزم کی مثال ہے کہ وہ گرنے کی وجہ کیا تھی کہ ان صاحب نے جنہوں نے بھی ان کو گائیڈ کیا انہوں نے اس میں سریا جو ہے وہ زیادہ ڈال دی. اب مینٹل ایک عام آدمی، میں اور آپ اگر جو نان پروفیشنل، ہم تو یہی سوچیں گے یار جتنا سریا زیادہ ہوگا شاید اتنی مضبوط ہو نہیں. بالکل یہی سوچا جاتا ہے نا کہ سریا زیادہ ہوگا، لیکن سریا زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اس کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ گر گئی. تو ڈاکٹر صاحب سے میرا خیال ہے کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں بتائیں کہ ہم اپنی لائف میں پروفیشنلزم کو کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح آپ دوسرے ملکوں سے موازنہ کریں تو اس ڈگر پہ چل ہی پڑیں. یعنی کہ آپ کوئی ایسا سوکھا سا حل بتائیں. سب سے سوکھا حل جو ہے نا وہ، اور پریکٹیکل حل، اور ایسا حل جو انسانوں کے لیے سب سے موزوں ہے، وہ پرانے لوگ کہتے ہیں نا کہ بندے کو نا بے مرشدہ نہیں ہونا چاہیے. سب سے پریکٹیکل حل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ کوئی اچھا سا رول ماڈل پکڑیں جس کے اوپر آپ کو لگتا ہو کہ یار اس کے اندر کچھ خوبیاں ایسی ہیں، اور وہ آپ کو ایسے جو خوبصورت انسان ہے نا وہ ہر شعبے میں ملتے ہیں. ابھی اتنا قحط الرجال نہیں ہوا کہ آپ کو ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہ ملے. ہر شعبے میں کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں. جب آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسا آدمی ملے، آپ کوشش کریں کہ اس کو اپنا راہبر بنائیں، اس کو جو رول ماڈل ہے نا آپ کا، آپ اس کو فالو کریں. رول ماڈل فالو کرنے کے بعد آپ کچھ عرصے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو رول ماڈل ہے جس کو وہ فالو کر رہا ہے یا جو گائیڈ لائن وہ فالو کر رہا ہے، آپ اہل ہو جائیں گے اس کو گائیڈ لائن کو خود اپنے ذریعے سے سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے، اور آپ کی ایک دفعہ ول آ جائے آپ کے اندر. اور اگر یہ کام ہونا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ یہی افراد ادارے بنائیں اور وہ ادارے لوگوں کی پرورش کریں. بہت شکریہ. اور اسی کی طرف ناظرین، اسلام نے بھی وشاورہم فی الامر رہنمائی کی ہے کہ ہر معاملے سے پہلے مشاورہ ضرور کریں. ہم نے کوئی خاص کام جو بہت پرسنل ہو اس کے لیے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں کہ فلاں سے مشورہ کر لیں، فلاں سے بھی کر لیں. کسی جگہ جانا ہو، ہمیں راستے کا پتہ نہ ہو تو بار بار راستہ پوچھ لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے جب آپ کسی جس میں دوسروں کا بھی فائدہ ہو، آپ بازار میں نکلے ہیں، آپ روڈ پہ نکلے ہیں، آپ کوئی ایسے کام کرنے جا رہے ہیں جس میں دوسرے لوگ بھی انوالو ہیں، ان کا بھی نقصان بھی ہو سکتا ہے، فائدہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ کام مشورہ کر کے کریں. اور بہت سے لوگوں سے رہنمائی، اس فیلڈ جتنے اس سے متعلق لوگ ہیں
ان سے رہنمائی لیں، بار بار پوچھیں اور پوچھ کر کسی فیصلے پر پہنچیں، اور یہ نہ کہیں کہ میں کلہ ہی کافی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اس میں پوری کوشش کر کے اپنے تائیں جو ہے بندے کوشش کرنی چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی رکھیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔